آج جس ٹیسٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بالکل نیا اور تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ڈسکورڈ فینومینن ہے، کیرزما فوبیا۔ خوبصورتی اور جسمانی کشش کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف۔ تو اس ٹیسٹ کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں اور جو داستان ہے وہ میں نے اپنے ایک مضمون میں واضح کی ہے، جس کا نام ہے خوبصورتی اور جسمانی کشش کم ہو جانے کا خوف، کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف۔ یہ اردو کا ایک مضمون ہے جو کہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے۔ تو اس مضمون میں نے یہ بتایا ہے، اس ٹیسٹ کا بیک گراؤنڈ، کہ خوبصورتی کیا ہے، اس کی سائنسی تعریف کیا ہوتی ہے، اور پاکستانی معاشرے میں خوبصورتی کو کس تناظر میں لیا جاتا ہے۔ اور اس مضمون میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ گوری رنگت کو خوبصورتی کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح سے دوسرے حقائق بھی اس مضمون میں موجود ہیں جو کہ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس مضمون میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سائنسی بنیادوں پر میں نے ایک مرض دریافت کیا جس کا نام رکھا کیرزما فوبیا، یعنی خوبصورتی اور جسمانی کشش کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف۔ پھر اس مرض کی علامات میں نے سائنسی بنیادوں پر وضع کی، اس کے سمپٹمز بنائے، اور اس کے بعد پھر ایک ٹیسٹ بھی اس پہ ڈیولپ کیا اور اس کو اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹ کیا، جو کہ آج کی تاریخ میں ویب سائٹ پر موجود ہے اور فری آف چارج ہے، اور اس کے ریزلٹس فوری طور پر ویب سائٹ سے جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس کو مرد و زن دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ٹیسٹ کی دو خاص باتیں بتاتا ہوں۔ اس ٹیسٹ کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ سب سے پہلی سگنیفیکینس تو یہ ہے کہ the fear of being or getting unattractive is constructed for the first time in literature۔ یہ سائنسی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ مرض کیرزما فوبیا دریافت ہوا ہے، اور اسٹیٹسٹیکلی ویلڈ اور ریلائبل سیلف ایڈمنسٹرڈ ٹیسٹ ہے، جس سے کہ کیرزما فوبیا کو شناخت کیا جا سکتا ہے، اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ تو نفسیاتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو DSM-5 میں جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ میں نے اس ٹیسٹ کو اور اس فینومینن کو ڈیولپ کرنے سے پہلے 1 by 1 ان کا انالیسس کیا ہے۔ جیسا کہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے، پھر ادر اسپیسیفائڈ آبسیسو کمپلسو اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے، اسی طرح سے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈرز ہیں۔ تو جو ریلیونٹ ڈس آرڈرز تھے DSM-5 میں، سب سے پہلے میں نے ان کو اسٹڈی کیا، ان کو انالائز کیا کہ کیا جو نیا مرض میں دریافت کرنے جا رہا ہوں، کہیں اس کی علامات اور اس سے ملتی جلتی علامات کہیں DSM-5 میں پہلے سے تو مینشن نہیں ہیں۔ تو بہت غور و خوض کرنے کے بعد مجھے یہ نتیجہ میں نے نکالا کہ جو کیرزما فوبیا ہے، جو ایک نیا مرض ہے،
اس کی علامات DSM-5 میں مینشنڈ نہیں ہیں، کیونکہ اس خوف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سوشل ریجیکشن ہے۔ یہ خوف سوشل ریجیکشن اور کلچرل ریجیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اسپیسیفک سوسائٹیز کے لیے اسپیسیفک ہے۔ جس طرح امریکہ میں UK میں ہو سکتا ہے یہ خوف نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا مسئلہ گوری رنگت نہیں ہے، اور پاکستان میں چونکہ لوگ گوری رنگت کو، فیئر کمپلیکشن کو خوبصورتی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ اس قسم کا خوف پایا جانا بہت حد تک ممکن ہے اور پایا بھی جاتا ہے۔ اس پر پھر میں نے ریسرچ کی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ شادی شدہ خواتین میں یہ خوف غیر شادی شدہ لڑکیوں سے انتہائی زیادہ ہے، اور اس طرح سے اور بھی دلچسپ نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیرزما فوبیا ایک انتہائی سائنٹیفک بنیادوں پر وضع کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے تحقیق ہے خاطر خواہ، جو کہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ تو اس کے جو سمپٹمز میں نے ڈیولپ کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ وہ ضروری ہے ٹیسٹ کو سمجھنے سے پہلے۔ ہاں، یہاں پہ میں نے بتایا اس مضمون میں کہ کیرزما فوبیا از اے نیولی ڈیولپڈ ٹرم in the current study which intends to comprehend all the unattractiveness related symptoms under one label by differentially excluding the related mental conditions۔ اس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے ملتی جلتی کچھ mental conditions ضرور DSM-5 میں mentioned ہیں، جیسا کہ body dysmorphic and dysmorphic like disorders, adjustment disorders, جیریسکوفوبیا اینڈ ڈورین گرے سینڈروم۔ یہ ملتی جلتی مینٹل کنڈیشنز پہلے سے موجود تھیں، لیکن ان اٹریکٹیونیس ریلیٹڈ سمپٹمز جن کی وجہ کلچر ہو وہ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ تو اس کو میں جو ڈیفائن کرتا ہوں سمپلی کیرزما فوبیا کو، وہ ہے the fear of unattractiveness، the fear of unattractiveness، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہو سکتا ہے، اور اس کی دو فردر کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 fear of being unattractive، اور نمبر 2 fear of getting unattractive۔ یعنی ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، اس کا خوف ہو سکتا ہے، اس کو خوبصورت نہ ہونے کا خوف۔ اور دوسرا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں پہلے خوبصورت تھا اور اب خوبصورت نہیں ہوں، تو اب اس کو خوبصورتی چھن جانے کا یا ختم ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا خوف دامنگیر ہو چلا ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی کا جو کرائیٹیرین اس ڈس آرڈر میں انکارپوریٹڈ ہے وہ سوشل ریکگنیشن پر مبنی ہے۔ یعنی ایک انسان کو یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے یا کم خوبصورت ہے یا بدصورت ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ سوشل ریکگنیشن ہے، وہ بدنی وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایجنگ کی وجہ سے، جس طرح جیریسکوفوبیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایجنگ کی وجہ سے یا کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے اس کے فزیکل فیچرز ڈیمیج ہونے لگ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیرزما فوبیا کی جو وجوہات ہیں وہ
باڈیلی یا میڈیکل نہیں ہیں، وہ پیورلی کلچرل ہیں اور انسان کے بلیف سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس کے جو سمپٹمز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ اب سنیے گا۔ تو پہلے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایکسیسو اینڈ پرسسٹنٹ پریزنس آف دا فالوئنگ۔ تو پہلے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ جتنے بھی یہ بیانات ہوں گے، جتنے آئٹمز ہوں گے، ان میں ایکسیسو اور پرسسٹنٹ یعنی حد سے بڑھی ہوئی اور دائمی پریزنس ہونی چاہیے مندرجہ ذیل سمپٹمز کی۔ تو یہ دو کنڈیشنز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، ایکسیسو، ہر سمپٹم کا ایکسیسو لیول پہ پایا جانا اور پرسسٹنٹلی پایا جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہر سمپٹم سے پہلے آپ ذہن میں یہ لگا لیجئے کہ ایکسیسو اور پرسسٹنٹ۔ تو سمپٹم اے ہے اس کا، having a strong desire to be socially appreciated for physical attractiveness and bodily features alone۔ یعنی اس کو میں آپ کو اردو میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، جو کہ اردو کے آرٹیکل میں اس کی علامات بھی تحریر شدہ ہیں۔ اپنی جسمانی کشش اور صرف جسم کے بل بوتے پر دوسروں کی تعریف سننے کی شدید ترین خواہش ہونا۔ اب یہ ایک علامت ہے کہ صرف اپنے جسم کے بل بوتے پر، باقی قابلیت اور لیاقت کے بل بوتے پر نہیں، صرف اپنی جسم کے بل بوتے پر دوسروں کی تعریف سننے کی شدید ترین خواہش ہونا۔ اور دوسرا سمپٹم ہے کہ having a strong desire to dominate others through physical attractiveness alone، یعنی اپنی جسمانی کشش اور صرف جسم کے بل بوتے پر دوسروں کو مرغوب کرنا۔ پھر تیسرا سمپٹم ہے having a strong desire to look significantly younger than the chronological age، اپنی موجودہ عمر سے کئی گنا کم نظر آنے کی شدید خواہش ہونا۔ پھر اگلا سمپٹم ہے having a strong belief to be comparatively better than others based on physical attractiveness and bodily features alone۔ اب یہ نارسسسٹک ٹرینڈز ہیں، لیکن یہاں پہ کیرزما فوبیا میں صرف اور صرف جسم کے بل بوتے پر یہ نارسسسٹک ٹینڈنسیز بندے میں آ سکتی ہیں، اپنی جسمانی کشش اور صرف جسم کے بل بوتے پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ پھر اگلا سمپٹم ہے spending unjustified time on the internet to follow latest fashion trends۔ انٹرنیٹ اور میڈیا پر غیر ضروری وقت صرف اس لیے صرف کرنا کہ خوبصورتی کے بارے میں نئی معلومات ہاتھ آ سکیں۔ پھر اگلا سمپٹم ہے being extremely sensitive and selective in dressing، لباس کے معاملے میں غیر معمولی طور پر محتاط رہنا، غیر معمولی طور پر۔ پھر اگلا سمپٹم ہے having anxious thoughts for being regarded as unattractive by others۔ having anxious thoughts، یہ بہت امپورٹنٹ سمپٹم ہے اس کا، کہ having anxious thoughts related to anxiety for being regarded as unattractive by others، دوسروں کی اس تنقید سے گھبرانا جو جسمانی کشش اور بدن سے متعلق ہو۔ تو یہ گھبراہٹ والا، انگزائٹی والا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے۔ اور آخری سمپٹم ہے کہ ٹیکنگ میڈیکلی انجسٹیفائڈ میجرز ٹو گیٹ اور اسٹے اٹریکٹیو، خوبصورت نظر آنے یا خوبصورت رہنے کے لیے غیر سائنسی اور مضر طریقے اختیار کرنا۔ تو یہ ساری علامات کیرزما فوبیا کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان سب علامات میں جو اس کا ٹیسٹ وضع کیا گیا اس میں درجے ہیں رسپانسز کے،
تو جب بات ایکسیسو ہوگی اور پرسسٹنٹ ہوگی تب ہم اس کو لیبل کریں گے ایز کیرزما فوبیا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جو پرسسٹنٹ نیچر ہے اس کو میں نے 6 مہینے کی مدت پر رکھا ہے کہ جتنے بھی یہ بیانات ہیں، جتنے یہ سمپٹمز ہیں، وہ کم از کم 6 مہینے سے رسپونڈنٹ میں موجود ہونے چاہیے۔ تو جو ڈیوریشن آف ڈس آرڈر ہے، پرسسٹنسی ہے، وہ 6 منتھس ہے۔ 6 مہینے سے متواتر، ایکسیسو اور پرسسٹنٹ اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں رسپونڈنٹ میں تو پھر ہم اس کو لیبل کریں گے ایز کیرزما فوبیا۔ اور ساتھ میں نے یہ کنڈیشن لگائی ہے اس میں کہ جو سمپٹم جی اینڈ ایچ ہے، جو آخری 2 تھے، انگزائٹی کا ہونا اور مضر صحت میڈیکل آپشنز کو اویل کرنا، یہ جو آخری 2 سمپٹمز تھے ان کا ہونا مینڈیٹری ہے، مسٹ ہے۔ اگر پچھلے سارے سمپٹمز موجود ہیں اور آخری 2 نہیں ہیں تو پھر ہم لیبل نہیں کر سکتے۔ آخری 2 سمپٹمز کا ہونا مینڈیٹری ہے۔ تو جب اس کا ای ایف اے کیا گیا اسکیل کا تو اس میں سے آٹومیٹیکلی 8 فیکٹرز لوڈ ہوئے ہیں۔ 37 آئٹمز میں سے 8 فیکٹرز لوڈ ہوئے ہیں آٹومیٹیکلی۔ وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ فیکٹرز ہیں سوشل ریکگنیشن، ڈومیننس، آبسیشنز، نارسسسٹک ٹرینڈز، میڈیا کنزمپشن، ڈریسنگ، اینگزائٹی اینڈ کمپلشنز۔ تو یہ 8 فیکٹرز ہیں۔ اب تفصیلی ان پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، میں آپ کو صرف مختصراً ایک سمری بتا رہا ہوں اس ٹیسٹ کی کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ اور پھر ویلیڈیشن کی سمری۔ تو اس پر ایک پیپر بھی میں نے سبمٹ کیا ہوا ہے، چونکہ یہ ایک نیا مرض ہے لہٰذا اس کی پبلیکیشن بھی تھوڑی سی دشوار ہے، تھوڑی نہیں بلکہ کافی دشوار ہوگی، کیونکہ نئی چیزوں کو اپنی جگہ بنانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ جو گھسے پٹے ریپلیکیٹڈ کام ہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آتے ہیں، نئے کام اور اچھوتے کام دوسروں سے منوانا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو بہرحال یہ اردو کا جو مضمون ہے یہ میں نے اختصار کے ساتھ تحریر کیا ہے اور ویب سائٹ پر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ٹیسٹ کے سٹیٹمنٹس پہ بات کرتے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس ٹیسٹ کی کیا سٹیٹمنٹس ہیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے وہ جو 8 فیکٹرز آپ کو بتائے تھے ان کے گرد گھومتی ہیں، اور بادی النظر میں ایز اے کامن سینس بھی جو اس اسکیل کی فیس ویلیڈیٹی ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیانات نارمل نہیں کنسیڈر کیے جا سکتے اگر ایکسیسو ہیں اور پرسسٹنٹ ہیں، 6 مہینے سے زیادہ مدت گزار رہے ہیں اور جان نہیں چھوڑ رہے، ان میں انگزائٹی اور obsession اور کمپلشن والے ایلیمنٹس بھی ہیں۔ تو ان بیانات کو آپ ذرا سنیے گا۔ I want to be liked by all because of my bodily features and physical attractiveness۔ اس کے رسپانسز کے 5 درجے ہیں: ایکسٹریملی فالس، سلائٹلی فالس، ڈونٹ نو، سلائٹلی ٹرو اینڈ ایکسٹریملی ٹرو۔ تو یہ 5 پوائنٹ اسکیل ہے، اور جو اس کا ایکسٹریملی ٹرو ہے وہ اس سمپٹم کی پریزنس کو ظاہر کر رہا ہے۔ I want to be appreciated by all because of my physical attractiveness۔
I want others to give me good comments on my physical attractiveness. I don't want to lose my physical charm. I want to appeal everyone by my physical attractiveness. I want to be discussed by everyone in every gathering. I want to control others by my physical charm. I like to behave like a child. I like to be treated as a child. I would love to be a baby-faced person. I consider myself more charming than others. I consider myself better than others in several aspects. I want to be admired by all. I want to be the most attractive person. I am a special person with a unique attraction. I usually watch advertisements related to beauty and fashion. I remain interested in finding new beauty products to improve my attraction. I usually spend a significant amount of money to buy beauty products. I have subscribed to many beauty channels and blogs on social media. I usually do search internet to find the best beauty products for me. I am very choosy about my dressing. I cannot live without following the fashion trends. I like to invent new designs for my clothes. I feel worried when I think that my physical attractiveness may decline with the passage of time. I feel annoyed when I think that I'll be of no use when I'll get older. I feel worried when I think that I will lose my value by getting older. I feel sad when I think that people will not appreciate my physical attractiveness when I'll get older. I am afraid to get older. It hurts me when I think that I am getting older day by day. I cannot think of being unattractive. It hurts me when I think that I would be considered unattractive in future. I dislike if someone asks me about my age. یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. آپ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ خاتون سے اس کی عمر پوچھنا بری بات کیوں سمجھی جاتی ہے, یعنی غیر اخلاقی حرکت کیوں سمجھی جاتی ہے کہ خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہی پیچھے در پردہ یہ کیرزما فوبک ٹینڈنسیز موجود ہوتی ہیں کہ عمر خواتین کم بتانا چاہتی ہیں یا چھپانا چاہتی ہیں. تو وہ بھی ایک ٹینڈنسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. تو وہ جو دال میں کالا تھا اس کو بھرپور طریقے سے میں نے ڈسکور کیا اور اس کو ایک نئے مرض کا نام دیا ہے. I dislike if someone asks me about my age. I would surely do some plastic or cosmetic surgery if needed to stay younger. I usually wear makeup to look younger. I consult doctors to improve my physical appearance. I use medicine to improve my bodily features. I don't want to discuss my age with others. تو یہ اس کے سٹیٹمنٹس تھیں, بیانات تھے جو کہ میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو پڑھ کے سنائے, اور ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جتنی بھی فیلنگز ان سمپٹمز کے پیچھے ہیں ان کی ایکسیسو اور پرسسٹنٹ نیچر اب نارمیلٹی ہے. ان کی ایکسیسو اور پرسسٹنٹ نیچر ایک مرض ہے جس میں کہ ڈفرینٹ مینٹل کنڈیشنز انوالوڈ ہیں, جس طرح سے انگزائٹی ہے, آبسیشنز ہیں, کمپلشنز ہیں. تو یہ ٹیسٹ آخر میں انٹرپریٹیشن دیتا ہے 4 ڈگریز کے اوپر. اگر کسی کا سکور 1 سے 74 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیرزما فوبیا ناٹ ایٹ آل پریزنٹ, بالکل بھی نہیں ہے. اگر کسی کا سکور 75 سے 111 تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیرزما فوبیا از ریئرلی پریزنٹ, تھوڑا بہت موجود ہے. اور اگر اس کا سکور جو ہے وہ 112 سے 148 کے درمیان ہے تو یہ مائلڈلی پریزنٹ ہے. اور اگر
149 سے 185 تک سکور فال کرتا ہے تو پھر یہ کیرزما فوبیا کلینکلی پریزنٹ ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ ٹیسٹ بھی ہے، بہت نیا ہے، اور میرا یہ کلیم ہے، آپ تحقیق کر کے اس کلیم کو ویلیڈیٹ یا نلیفائی کر سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص ہوں میں جس نے کہ یہ مرض ڈسکور کیا ہے۔ اپنے کلچر کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ یہ نیا مرض پاکستانیوں کے حصے میں آیا ہے، اور پاکستانی خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی کچھ ایسے شکوک و شبہات اور خطرات اپنی خوبصورتی اور جسمانی کشش کو لے کر ضرور موجود ہیں، جنہوں نے ایک نئے مرض کی دریافت میں میری رہنمائی کی ہے۔ تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ٹیسٹ کو اور اس فینومینن کو دوسرے سائنسدان بھی سمجھیں گے، کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی سمجھیں گے، اور اس کی افادیت کو مانیں گے۔ شکریہ۔